ویلکم بیک ناظرین. چینی کی پہلے جو ہے برآمد ہوئی، پھر درآمد کا فیصلہ ہوا، پھر یہ ہمیں بتایا گیا کہ درآمد کو 5.5 لاکھ ٹن کی جائے گی. اب خبر آ رہی ہے کہ نہیں 5.5 نہیں، صرف 50,000 ٹن چینی جو ہے درآمد کی جائے گی. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ چینی پاکستان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. شوگر ملز والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 28 لاکھ ٹن موجود ہے، نومبر تک ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جی. اور اگر موجود ہے تو پھر یہ کرائسس کیوں پیدا ہوا ہے؟ موجود ہے چینی ملک کے اندر تو پھر جو ہے آپ دیکھ لیں جا کے کسی بھی دکان کے اوپر، آپ کو پتہ چلے گا کتنے روپے میں بک رہی ہے. کل بتایا گیا کہ جو ہے ایکس مل پرائس 165 ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں مل مالکان یہ 165 نہیں 175 پہ ہم دیں گے. جب 175 وہاں سے ملے گی تو پھر لوگوں کو کتنے کی ملے گی؟ جتنے کی مل رہی ہے. جنہیں چوہے صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جتنے 195 کو پھر کراس کر جائے گا نا جی کام تو. ایگزیکٹلی. اور اس کے اوپر جو سب سے اہم بیان جو ہے کیسر شیخ صاحب ہیں، کافی سیدھی بات کرتے ہیں. ماضی میں بھی ہمیں ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، فیڈرل منسٹر ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. کیبنٹ پوری نے یہ فیصلہ یہ کیا، بار بار اس کو 3-4 بار 5 بار مختلف کیبنٹ کی میٹنگوں میں اس کو ڈسکس کیا گیا اور یہ ایشور کیا گیا کہ پرائز نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ معلومات پرووائڈ کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ اتنے سٹاک موجود ہیں اور پرائز بڑھے گی نہیں. یہ ایشور کرایا گیا کابینہ میں. ہم نے جو فیصلہ دیا ہے کابینہ نے مشترکہ فیصلہ تھا، کنسنسس کے ساتھ تھا، لیکن اس فیصلے میں ایشور کرایا گیا تھا کہ قیمت 135 کے لگ بھگ رہے گی، 1-2 روپے کا فرق سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر فرق ہوگا تو اس کی ایکسپورٹ بند کر دی جائے گی. جو بھی اس کا ہو، جو اس میں کسی کا کوئی انٹینشنلی کوئی ایسی جان بوجھ کے کوئی کسی کا کوئی مقصد اس میں ہے تو اس کی بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم پچھلے کوئی 5-6 دن سے اپنے پروگرام کے اندر تواتر کے ساتھ اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہی ہم ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ اگر احتساب ہونا ہے تو کس کا ہونا ہے. پھر ہم محترم شہباز شریف صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں موجودہ، ان کو پھر یاد دلاتے ہیں ماضی کے اندر انہوں نے انہی جو ایشوز کے اوپر کامنٹری کی ہوئی ہے. سب سے پہلے ناظرین میرے سامنے ان کا ٹویٹ ہے 22 جنوری 2020 کا، اس کا اردو ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ آٹے کا بحران گمبھیر ہونے کے بعد اب چینی کی قیمت میں اضافے کی خبریں پریشان کن ہیں. اپنی ناقص معاشی پالیسیوں کے ذریعے نااہل حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ غریب مزید غریب ہوتا جائے اور ایک خاص مافیا جو حکمرانوں کے بہت قریب ہے وہ عوام کی قیمت پر اپنی جیبیں برتا رہے. خوفناک. یہ انگریزی کا ان کا ایک ٹویٹ ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. 22 مئی 2020 کو ایک اور ٹویٹ ہے ان کا، اور 2018-19 کے ڈیٹا کے مطابق ایکسپورٹ کے لیے چینی کا وافر سٹاک دستیاب نہیں تھا. شوگر ایڈوائزری بورڈ نے بھی بار بار حکومت کو چینی ایکسپورٹ کرنے کے خلاف متنبہ کیا. اس واضح حقیقت کے باوجود وزیر اعظم نیازی نے بطور سربراہ ECC پھر بھی مجرمانہ طور پر چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، جو ملکی سطح پر بحران کا سبب بنی ہے. 22 مئی 2022 کا ہی فردر ٹویٹ کے اندر کو لکھتے ہیں یہ واضح ہے کہ وزیر اعظم نیازی نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی پالیسی کی منظوری ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دی جو ان کا کچن چلاتے ہیں اور ان کے جو اخباری ہیں چینی کی قیمتیں بڑھا کر اربوں روپے بٹور رہے ہیں اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کا واضح فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر ناظرین 28 جولائی 2020 کا ایک اور ٹویٹ ہے. عمران خان کے کیے گئے بلند و باغ دعووں اور ڈرونے زمینی حقائق میں فرق بڑھتا جا رہا ہے. چینی سے لے کر گندم اور پیٹرول تک ایک کے بعد ایک بحران مکمل نااہلی کا مظہر ہے جو حکمرانی کے مقصد کو کمزور کر رہی ہے. چوہی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ جو ہے نا نام بدل گئے ہیں، عہدے بدل گئے ہیں اور کہانی وہیں کی وہیں ہے. کیا کریں چوہی صاحب؟ بدتر ہو گئی ہے نا. پہلے 200 تک تو نہیں گیا تھا ریٹ. وہ ایکسچینج ریٹ ہو گیا انٹرنیشنلی، وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بھائی اتنا تو نہیں. تسی کرنا کی چاہتے ہو؟ یعنی لوگوں کو چینی دینی ہے یا انہوں زہر بنا کے لوگوں کو مارنا ہے؟ واٹ آر یور پلانس؟ بیکاز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. جو آپ کر رہے ہیں، کبھی باہر بھیج دو، کبھی اندر لے آؤ، کبھی کچھ نہ کرو. اب ہم نہیں لے کے آ رہے، اب ہم 50,000 منگوائیں گے. تماشا لگایا ہوا یار. واٹ از گوئنگ آن؟ کوئی عقل سے کام لیں. پہلے آپ نے سارا ایگریکلچر
سیکٹر کا بیڑا گرک کیا، اب انڈسٹری کا کر دیا، اب یعنی یہ چینی کے مسئلے پر گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو آپ یہاں بیٹھ کے ان کو سمجھاتے نہیں ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں، آج میٹنگ ہوئی ہے کابینہ کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر منسٹری کا احتساب کریں گے، ان کی پرفارمنس رپورٹ لیں گے. اور پہلے ادھر دسو سانو چینی کا کی ہوا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا. میں بیٹھا ہوا ہے نا حسن آپ کے ساتھ، اس سے پوچھتا ہوں قافلے کا. جی یہ پہلے سنیں آج گورنر والے سے کیا بتایا. This message I want to make loud and clear. 2 سال ہو گیا، یہ سال جو ہے یہ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ان کی پرفارمنس جانچیں گے، اچھے نتائج کے حوالے سے ہم شاباش دیں گے، اور وہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تعدیبی کاروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. Nobody should remain under any kind of false impression. All about delivery. It's all about service to the nation. جو معیار ہے اس میں جو پورا اتریں گے وہ میرے اور آپ کے سروں کے تاج ہیں، اور جو پورے نہیں اتریں گے ہم ان کو سینسٹائز کریں گے. لیکن ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. وہ شبانہ روز محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو اکثر وہ ہمیں مختلف اپنی تقاریر کے اندر یہ وہ بات کرتے ہیں. 1.5 سال کے کسی خلاف کاروائی ہوئی ہے. اب دیکھیں نہیں مجھے یہ بتایا پہلے. وہی پوچھنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل بتائیں تو صحیح آپ، مطلب آپ بھی ہمیں جو ہے نا حکومتی وزراء کی طرف نا ایک ڈیفرنٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. میں کل وہ آدھی درجن پروگرام سنے ہیں حسن ایوب صاحب، ہر وزیر کے پاس ایک اپنا جواب ہے. کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا وافر جو ہے وہ مقدار کے اندر چینی موجود ہے. پھر ایک صاحب میں سن رہا تھا سینٹر فنانس صاحب، وہ میرے خیال میں رات کو محمد مالک صاحب کے موجود منسٹر نہیں ہے. نہیں افنان صاحب منسٹر نہیں ہے، سینیٹر لیکن بھی نہیں ہے. سن تو لینا. ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ حکومتی پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 کی ہم نے ایکسپورٹ کی، $25 ملین کی واپس کر لی تو کیا ہو گیا، یہ کوئی نقصان نہیں ہے. بس اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آتی. میں ایک بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں کیسر شیخ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے، بزنس مین ہے. ان کا تعلق چنیوٹ سے ہے اور ایک اچھے بزنس مین مطلب مشہور ہیں. یہ آپ کاروبار کو سمجھتے ہیں، فنانس کو سمجھتے ہیں. کافی عرصہ جب اپوزیشن میں تھے تبھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق جو بات وہ کر رہے ہیں کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے ان کو کہا کہ سٹاکس موجود ہیں تو آپ اس کو جو ہے اجازت دے دیں، تو اس کے اوپر انہوں نے ایکٹ کیا ہے فیڈرل کیبنٹ نے. اور اگر یہ ایڈوائزری بورڈ کی ریکمنڈیشن موجود ہے تو پھر فیڈرل کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے اوپر رسپانسبلٹی کم ہوتی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے زمانے میں فرق یہ تھا کہ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ مت دیں. شوگر ایڈوائزری بورڈ کہہ رہا تھا کہ سٹاکس نہیں ہیں، ایکسپورٹ کی پرمیشن نہ دیں. پھر بھی عمران احمد نیازی صاحب نے اس کی اجازت دی تھی. جو فرق اس میں اور اس وقت میں فرق کیا ہے، لیکن پھر بھی شوگر کرائسس ہے تو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. میں کہوں گا کہ جی ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر چینی موجود ہے، چینی کم نہیں ہوئی، چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو پرائس کنٹرول میکنزم ان کو اسٹیبلش کرنا ہے اور صوبوں کو کرنا ہے. ویسے آپ کو میں عرض کروں جی بڑا اچھا آپ نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا. جی میں اردو کے ذرا الفاظ آج کل ٹریننگ بھی کر رہا ہوں. دیکھیں ایک ہے کہ اس وقت ایک غلط فیصلہ کیا گیا، اس کے مس گائیڈ کیا گیا، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا گائیڈ نہیں، شوگر ایڈوائزری بورڈ کہہ رہا ہے مت بھیجو، سٹاک نہیں ہے، انٹینشنلی کر دیا گیا، سٹاک کم ہے پھر بھی دیا، انٹینشنلی کر دیا گیا. اور وہ تو ہینس کرائم ہو گیا نا، ہینس کرائم ہو گیا. ایک یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر چینی موجود ہے، جی چینی کی پھر بھی شارٹیج ہو گئی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو کس کو آپ پھر ذخیرہ اندوزوں کو پکڑے اور شو نو مرسی، ان کو پکڑ کر بے رحم ہو کر ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی ہونی چاہیے. اور رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہے، رسپانسبلٹی چیف منسٹرز کی ہے کنسرنز کی. پھر پرائم منسٹر صاحب کیا فرمایا کرتے تھے، دوبارہ ناظرین آپ کو سناتے ہیں. ایسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں. جو سب یہ شوگر کارٹل ہے یا مافیا ہے، یہ ہے جو بھی اس کو نام دیں، یہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو وہی حکومت ہے بھائی، جتنی بھی سندھ اور پنجاب میں زیادہ تر ملیں ہیں شوگر کی، کے پی میں تو تھوڑی ہیں، تو یا زیادہ تو پنجاب اور سندھ میں ہے. تو ان کے مالکان دیکھ لیں، بورڈ آف ڈائریکٹر دیکھ لیں، مینجمنٹ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے حکومتوں میں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. تو کدی معلوماتی آنکھو گے آپ تو، یعنی یہ لوگ جو ہیں اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے نا تو ان میں تو کوئی بھی جیل سے باہر نہیں رہے گا. آل آف دیم ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک.
یہ اس وقت کھلواڑ کر رہے ہیں ملک کے قوم اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو شوگر کارٹل ہے یا شوگر مل مالکان ہے, اگر میں آج آپ کو NSO مل جائے نا کہ آپ شوگر مل لگا سکتے ہیں, خالی کاغذ آپ کے پاس ہو اجازت نامہ, تو آپ کو زمین بھی بندہ دے گا, آپ کے اوپر ساری مشینری بھی لگائے گا, اور آپ کے ساتھ جو ہے نا 40-60 کا پارٹنر بن جائے گا. اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے, اور پہلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی آپ کے اوپر وہ نکال کر پھر باقی زندگی وہ آپ کے ساتھ ایسا پارٹنرشپ میں جائے گا. دوسرا یہ ظلم کیا کرتے ہیں, یہ جو آتے ہیں نا, یعنی جس علاقے میں جو ہے وہ آپ کی فصل ہوتی ہے, وہاں پر جب شوگر کین کو جی ٹرالیاں کھڑی رہتی ہیں 10-10 دن 5-5 دن, وہ کھڑی ہونے سے گنے کا پانی تو جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, لیکن اس گنے میں سے شوگر کانٹینٹ ختم نہیں ہوتا. یہ اس طریقے سے کسان کو مارتے ہیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں. فواد حسن فواد صاحب فارمر پرنسپل سیکرٹری ہیں, انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی ایک تحریر میں جو انہوں نے ایکس کے اوپر کی ہے, فارمر جو ٹویٹر کہلاتا ہے, کہ لیٹ می ایڈ another dimension also to the sugar saga. If the imports go ahead now as planned, the stocks will arrive around start of November, just in time to crash the procurement prices for the fresh crop. Don't ask me who benefits again. ناظرین, یہ ایک موقع ہے, بڑا ریئر موقع ہے ہمارے اس پروگرام میں, جس ایشو کے اوپر بہت حسن ایوب صاحب اور محترم چودھری غلام حسین صاحب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں کہ حکومت وقت کو ایکٹ کرنا ہے. دس از ٹائم ٹو ایکٹ. یہ ہمیں کہانیاں نہیں سننی. پاکستان کا غریب جو ہے وہ بیچارہ, اب ظاہر ہے وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر سوال تو اٹھتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے پاس میری نظر میں ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے